کیا یہ व्लॉगर ایکسپلور کر رہی تھیں یا پہلے سے نہ طے شدہ شاپنگ لسٹ کی فنکارانہ تلاش میں تھیں جس کا مقصد صرف کانٹینٹ بنانا تھا؟ آپ ان کی ویڈیوز کا طرز عمل دیکھیں، وہ بار بار ایکسپلور کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ان کی ایکسپلوریشن ہمیشہ شاپنگ مالز اور سستی دکانوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی لوکل پارک، کوئی تاریخی جگہ یا آس پاس کی لوکل لائف نہیں دکھاتی۔ اگر وہ صرف ایکسپلور کر رہی ہوتی تو وہ بار بار مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے وہ بھی چاہیے تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے جیسے غیر ضروری جملے کیوں کہتی؟ ان کا یہ تضاد واضح کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شاپنگ لسٹ نہیں تھی، نہ وہ کسی شاپنگ کی غرض سے باہر آئی تھی، نہ ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو کہ وہاں پر ختم ہو گئی۔ ان کا ایکسپلوریشن اور شاپنگ لسٹ کو ایک ساتھ استعمال کرنا ان کے کانٹینٹ کی انٹیگریٹی پر سیدھا سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ وہ صرف سفر کی مشقت اور پھر چیزیں نہ ملنے کی مصیبت کو ایگزیجریٹ کر کے ویوز اور ہمدردی بٹورنا چاہتی ہیں۔ جب کوئی شخص جرمن سسٹم کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرنا اور وقت پر خریداری کرنا مشکل نہیں ہوتا، صرف ایکسپلوریشن کے نام پر گھومنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر یہ کہنا شام کو یہاں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے سٹورز میں نان پیرشیبل سٹاک اچانک ختم نہیں ہوتا۔ جرمنی کی ہائیلی آرگنائزڈ اور ویل سٹاک مارکیٹ میں اس طرح کی مبالغہ آرائی صرف وہی آڈینس قبول کر سکتی ہے جو وہاں کے قوانین سے واقف نہ ہو۔ وہ چیزوں کو صرف دیکھ کر چھوڑ دیتی ہیں اور اس کا الزام سٹاک ختم ہونے پر ڈال کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ شاپنگ موڈ میں آئی ہی نہیں تھی، بلکہ صرف ولاگز بنانے کے لیے مارکیٹ میں ادھر سے ادھر گھوم رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ساری پیاری بہنیں اتنی سادہ دل ہیں، اس بات کی تعریف کرتی ہیں کہ ہماری بہن کتنی اعلیٰ ولاگنگ کر رہی ہیں، جبکہ یہ محترمہ صرف سٹورز میں کمبل اور برتن دیکھ دیکھ کر ہماری آڈینس کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ ان کا ہر ایکشن اور ہر جملہ فرضی پریشانی پیدا کرتا ہے، لیکن افسوس لوگ صرف مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی ہائی پروفائل سچی زندگی کی ولاگنگ ہے۔ آنکھیں کھولنی چاہیے اور کنٹینٹ کی اصل نیت کو پہچان کر صرف چمک دمک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اسکرین پہ یہ کامنٹ دیکھیے، کین یو پلیز شیئر دا ڈفرینسز سملیرٹیز یو فاؤنڈ ان اسکاٹ لینڈ اینڈ جرمنی؟ کیا آپ براہ کرم یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اسکاٹ لینڈ اور جرمنی میں کون سی مماثلت اور فرق محسوس کیے؟ اور جواب کیا آ رہا ہے؟ اسکاٹ لینڈ کا موسم اور جرمن زبان سب سے بڑا فرق ہے۔ کیا خوبصورت اور کمال کی آبزرویشن ہے۔ اتنی پروفاؤنڈ آبزرویشن کرنے کے لیے بہت ریسرچ کی ہوگی ہماری بہن نے۔ پوری دنیا گھوم کے محترمہ صرف ویدر اور لینگویج ہی نوٹس کر پائیں، باقی سب کچھ شاید ایک جیسا لگ گیا ہو ان کو۔ لوگوں کا بیہیویئر، سسٹم، لائف سٹائل، کلچر سب بس موسم اور زبان میں ہی سمٹ گیا۔ یہ جواب پڑھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنا دماغ کا استعمال کر لے تو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ کسی انٹلیکچوئل کی بات سن رہے ہیں، کسی انٹلیکچوئل کا جواب پڑھ رہے ہیں، نہ کہ صرف ولاگ کے کامنٹ سیکشن کا ٹائم پاس رپلائی۔ اس طرح کے سوالات ہمیشہ سمجھدار انسان کی طرف سے آتے ہیں، اور جب اس کو اس طرح کے جواب آگے سے ملتے ہیں جو جواب ہماری پیاری بہن نے دیا ہے تو سوال کرنے والے کو سمجھ آ جاتا ہے سننے والے کے پاس جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے فرق اور سملیرٹیز محسوس ہی نہیں کیے۔ اگر سوال کرنے والا یہ پوچھ لیتا کہ یو کے آٹے میں اور جرمنی کے آٹے میں کیا فرق ہے تو شاید اس کو ایک ڈیٹیلڈ آنسر مل جاتا۔ 20 منٹ کا ولاگ ہم سب نے دیکھا، کیا ہی شاندار رومانٹک ٹرپ تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ شاید محترمہ نے غور سے سنے نہیں۔ کیا مصیبت ہے، میں بس کام مکانا چاہ رہا ہوں، جلدی لو جو بھی لینا ہے۔ اچھا ایسے تو نہ کہیں نا، مصیبت تو نہ کہیں۔ اس سے زیادہ صاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لہجے، الفاظ، باڈی لینگویج سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل بھی اس شاپنگ کے موڈ میں نہیں ہیں اور زبردستی ان کے آگے چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اوپر سے محترمہ ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز پوچھ رہی تھی، میں نے پتلا بلینکٹ لینا ہے، میں نے چھوٹا بلینکٹ لینا ہے، میں پنک بلینکٹ لوں، میں براؤن والا لے لوں، یہ تو میری شادی کا بلینکٹ لگ رہا ہے، بتائیں نا میں کون سا بلینکٹ لوں۔ جب ہسبینڈ بات کرنے کے موڈ تک میں نہیں ہے وہ ان کو زبردستی بازاروں میں گھسیٹ رہی ہیں۔ اور پھر محترمہ کہتی ہیں ہم دونوں گئے، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ کس انجوائمنٹ کی بات ہو رہی تھی؟ کیا ان کے اکتائے ہوئے بوریت سے بھرے لہجے اور ان کے کام مکانا والے فکرے ان کو انجوائمنٹ لگ رہی تھی؟ پھر ہماری بہن ایک ولاگ لے کے آ جاتی ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے باتیں کرنی ہے انہوں نے تو کرنی ہے، کیوں نہ کریں پھر لوگ باتیں۔ جب دنیا کی عقل مند خواتین اپنے شوہروں کے موڈ کو سمجھتی ہیں، ان کے بیٹھنے کے انداز، ان کی ایک چپ یا ایک فکرے سے سمجھ جاتی ہیں کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں ہیں اور اس حساب سے اپنا رویہ بدلتی ہیں یا باہر ہوں کہیں تو شاپنگ کم کر دیتی ہیں، تو آپ ان تمام واضح اشاروں کو نظر انداز کر کے الٹا اس لمحے کو انجوائمنٹ کا نام دیں گی تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے۔ شوہروں کا موڈ کس طرح کا ہے، وہ کب کیسی بات کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کسی بھی عورت کو کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بس تھوڑی سی اپنے ادھر ادھر کی دنیا اور اپنے شوہر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کے اس رویے کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ آپ کی توجہ صرف کیمرہ اور فلم بندی پر ہے. کسی بھی عورت کو شوہر سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ محبت دکھانے کے لیے اتنی اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو اتنی لاجک، اتنی ثبوت اور اتنی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں تو سیدھی سی بات ہے جو محترمہ دکھانا چاہ رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. ان کے شوہر کا مصیبت والا فکرہ ہی ان کے پورے سکرپٹ اور اوور ایکسپوجر کی ناکامی کا ثبوت ہے. زندگی میں تھوڑی سی حقیقت اور ایکٹنگ میں تھوڑی سی کمی لے آئیں تو شاید یہ کام مکانا والا فکرہ دوبارہ سننے کو نہ ملے. اب ذکر کرتے ہیں ولاگ کے باقی حصے کی طرف. محترمہ کا ہائپر ڈرامیٹک ولاگ جس کا عنوان تھا یہ کہاں آ گئی میں تو پاگل ہی ہو گئی. مطلب کہ آپ اکیلی پاگل نہیں ہوئی، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ پاگل کیا. آخر یہ کون سی ایسی تباہی تھی، کون سی ایسی وادی گمشدگی تھی جہاں یہ محترمہ پہنچ گئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ صرف اور صرف برلن کا ڈونگ سوان سینٹر تھا. پروننسیشن اگر میری خراب ہو تو اس کو اگنور کیجیے گا. یہ وہی عام ایشین ہول سیل مارکیٹ جو دنیا کے ہر میجر سٹی میں پائی جاتی ہے. مگر اس معمولی ایکسپیرینس کو جس شدت اور غیر ضروری ڈرامے کے ساتھ پینٹ کیا گیا وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ولاگنگ فریٹرنیٹی کی ریئلزم سے دوری کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. محترمہ کا اس بازار میں آ کر حیران و پریشان ہونا دراصل ولاگنگ کی ایگزاسٹنگ نیچر کو دکھاتا ہے جہاں ہر عام چیز کو ایکسٹراڈنری بنانا فرض ہے. ویڈیو کا سٹارٹ ہوتا ہے رونے دھونے سے. داستان شروع ہوتی ہے تھکن اور ٹرین کینسلیشن سے. محترمہ اتنی تھک چکی تھی کہ 5 منٹ تک صرف ریلوے اسکیجول پر لیکچر دیا گیا. ہم ویورز بھی تھک گئے تھے ٹرین کی ڈیلیز کی داستان سن کر. لیکن وہاں پر محترمہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ نے کہا اب گھر سے نکلے ہیں تو بس چلیں گے ہی چلیں گے. ہسبینڈ کی فرما برداری دیکھیں، ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں سے گھر واپس چلے گئے تو پھر مسئلہ زیادہ ہو جائے گا. اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح فرما رہے تھے. یہ سفر شاپنگ کے لیے نہیں تھا. محترمہ کہتی ہیں جی کہ ہسبینڈ نے مجھے کہا میں آپ کو ایسی جگہ لے کے جاتا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہسبینڈ اس جگہ پہلے سے جا چکے تھے. ہسبینڈ کو پتا تھا کہ کابلی پلاؤ کہاں سے ملتا ہے، ہسبینڈ کو پتا تھا چپلی کباب کہاں سے ملتے ہیں، اور جس جگہ وہ گئیں اس کا بھی ہسبینڈ کو پتا تھا. اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہسبینڈ برلن میں موجود تھے اور وہ شدید بزی تھے اپنی جاب میں. ان کے پاس گھر ڈھونڈنے کا ٹائم بھی نہیں تھا. لیکن اتنی جگہوں کا ان کو کیسے پتا چلا؟ ایک جاب کرنے والا انسان، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فرینڈس کے ساتھ گھومے پھرے. روز وہ فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنی جگہوں پر بھی جائے، ہر جگہ کے بارے میں اس کو پتا ہو. 1 مہینے کیا وہ نوکری کرتے رہے ہیں یا وہ برلن ایکسپلور کرتے رہے ہیں؟ پھر آخرکار پہنچتی ہیں افسانہ نما جگہ میں، یعنی سینٹر میں وہ پہنچ گئی ہیں. اس سینٹر کی کمرشل سگنیفیکنس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تعریف صرف ایک لائن میں کی جاتی ہے. یہ اگر آپ نے اتوار بازار دیکھے ہوں پاکستان میں تو بالکل وہی فیل آپ کو آنے والی ہے. واہ! جرمنی میں کراس کلچرل ٹریڈ اور ایشین ہول سیل ہب کی ڈیفینیشن صرف ایک لوکل سنڈے مارکیٹ کے برابر ہے. اس بات سے محترمہ کا پرسپیکٹیو صاف نظر آتا ہے. وہ جرمنی کو ایکسپلور کرنے نہیں بلکہ جرمنی میں اپنے پاکستانی کمفرٹ زون کو ڈھونڈنے آئی ہیں. وہ صرف ولاگ بنانے آئی تھی اور لوگوں کو یہ بتانے آئی تھی کہ میں اپنے آس پاس کے جگہوں میں گھوم پھر رہی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، میں برلن میں پوری طرح سیٹل ہو چکی ہوں، اب مجھے اپنے گھر کے لیے چیزیں خریدنی ہیں. ان کا پورا ولاگ اس مینٹل بلاک کا شکار رہتا ہے. اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے شاپنگ کا سینسلیس دور. پہلے بیگز، سویٹرز، پھر کچن ویئر، پھر پاکستانی اسپائسز، پھر بلینکٹس دیکھ رہی ہیں، کبھی کہیں پہ جوتے اٹھا کے دیکھ رہی ہیں. یعنی ان کی انڈیسیژن اور امپروڈنس ہر فریم میں نظر آ رہی تھی. جہاں وہ ہر چیز کو اچھا لگ رہا ہے کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہیں. جس ایریا میں جا رہی تھی، جو بھی چیز وہ دیکھتی ہیں ان کو اس چیز کی شدید ضرورت تھی. کوئی نہ کوئی چیز ان کی لسٹ میں پہلے سے شامل تھی. یہ چیز بھی ان کو چاہیے تھی لیکن ان کے پاس جگہ نہیں ہے. وہ چیز بھی ان کو چاہیے تھی لیکن ابھی وہ سوچ رہی ہیں. فلانی چیز بھی ان کو چاہیے تھی لیکن وہ پہلے باقی ایریاز کو ایکسپلور کریں گی. وہ والی چیز بھی ان کو چاہیے تھی لیکن ابھی ان کا موڈ نہیں ہے شاپنگ کا، وہ شاپنگ کے موڈ میں آئی نہیں ہے. ہال نمبر 6 میں داخل ہوتی ہیں. محترمہ کا کنفیوزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندہ اتنا کنفیوزڈ ہو جائے سمجھ ہی نہیں آتا کیا لے اور کیا نہ لے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب کوئی مشن اور شاپنگ لسٹ تیار نہ ہو تو ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے. ہر ڈش، ہر سیٹ، ہر گلاس، ہر چمچ، ہر دیگچی، ہر کیٹل پر 15-20 منٹ کا طویل کمنٹری صرف وقت کا ضیاع ہے. اور اسی دوران ان کے ہسبینڈ کی ان امپریسڈ آواز اور بظاہر اریٹیشن صاف سنائی دیتی ہے. وہ بار بار تکیہ کلام کی طرح کہتے ہیں آ جاؤ ٹائم ویسٹ کریں گے، آؤ آگے دیکھ لیتے ہیں، آ جاؤ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، آگے بہت پڑے ہیں.
एक तरफ मोहतरमा का ओवर ड्रामेटिक रिस्पॉन्स है, मैं तो पागल ही हो गई, और दूसरी तरफ हस्बैंड के प्रैक्टिकल होने की आवाज़ जो इस गैर ज़रूरी ड्रामा से तंग आ चुके हैं। और देखने वालों की मुश्किल भी यही थी, वो भी उनके हस्बैंड की तरह स्क्रीन से चीखना चाहते थे कि बस करो, या तो कुछ खरीदो या फिर आगे चलो। फिर आता है वो क्लाइमैक्स जिसका हर पाकिस्तानी व्लॉगर मुंतज़िर रहता है। पाकिस्तानी मसाले, शान मसाला, रूह अफ़ज़ा, बेसन। इतनी बड़ी मार्केट में मोहतरमा की खुशी इस तरह दिखाई गई जैसे दुनिया का कोई 8वां अजूबा डिस्कवर कर लिया हो। आई एम वेरी हैप्पी कि शुक्र है मुझे जो चीज़ें जीती जा रही हैं। ये सेटिस्फेक्शन इस बात का इशारा है कि जर्मनी की लोकल कल्चर और मार्केट की चीज़ें उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी हैं। फिर आता है किचन सेक्शन, जहां उन्हें बर्तनों की दुनिया मिल गई। ग्लास भी बहुत प्यारे हैं, डिश भी बहुत प्यारी है, बर्तन भी बहुत प्यारी हैं। ये मुझे ज़रूरत है, ये मुझे बहुत ज़रूरत है, ये कब से मेरी लिस्ट में थी। मगर एक आइटम ऐसा था जिसने उन्हें दीवाना बना दिया, सूप सेट। वो तो सूप सेट को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे सूप सेट के बगैर उनके घर में खाने का निज़ाम रुका हुआ था। फाइनली सूप सेट मिल गया, 45 का है, बड़ा प्यारा है। जर्मनी आकर इतनी लंबी मुसाफत के बाद अगर इनकी अल्टीमेट खुशी एक सूप सेट पर आकर रुक जाए तो इनकी प्रायोरिटीज़ को सलाम है। ठीक है, मिल गया तो ले क्यों नहीं लिया। हस्बैंड ने कहा आगे भी ऐसे मिल जाएंगे। और सीरियसली जो चीज़ फाइनली मिली, जिस पर इतना ड्रामा किया, वो छोड़ दी। अब यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये व्लॉग बन रहा था या वाकई ही शॉपिंग के लिए मोहतरमा तशरीफ लाई थी। अब बात करते हैं व्लॉग के अल्टीमेट क्लाइमैक्स पर, ब्लैंकेट सागा। ये कोई आम शॉपिंग नहीं थी, ये हमारी प्यारी बहन का बेस्ट एक्टिंग सीक्वेंस था। हर ब्लैंकेट को छूकर, महसूस करके, उसे उल्टे सीधा करके, पलट कर देखना जैसे कोई हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट को पकड़ रही हूँ। और फिर वो गोल्डन डायलॉग आता है जिसको सुनकर मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ये हमारी शादी वाला सेम ऐसा ही है, पाकिस्तान में ऐसा ही है हमारे पास ब्लैंकेट। यानी कि इस सारी गुफ्तगू को आप क्या नाम देंगे? पिंक वर्सेस महरून वर्सेस ब्राउन और मोटा वर्सेस पतला, कि ये मामूली डिस्कशन 3 साल के बच्चे की जिद जैसी लगती है। आप जो कह रही हैं अपनी मर्जी से ले लें, बस मैं काम मुकाना चाह रहा हूँ, जल्दी करें। और उसके बावजूद हस्बैंड को, नहीं आप बताएं ना मैं कौन सा लूँ, ऑल टाइम फेवरेट पिंक है, लेकिन मेरा मूड है मैं पतला लूँ, लेकिन आप बताएं मैं कौन सा लूँ। जिस तरह हस्बैंड ने कहा कि जल्दी करें, मैं बस काम मुकाना चाह रहा हूँ, हस्बैंड की ये शिकायत देखने वाले की कैफियत की अक्कासी करती है। ऐसी पर्सनल और मामूली डिटेल्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतना एम्फेसिस देना कंटेंट की कमी और नैरेटिव की कमजोरी को उजागर करता है। फाइनल मोमेंट्स की तरफ आते हैं। जब थकावट अपने अरूज पर थी तब आती है फाइनल डिसअपॉइंटमेंट। पूरे सफ़र का मकसद चपली कबाब मिस हो गया। हस्बैंड को कह रही थी मेरा बहुत दिल है चपली कबाब खाने को, और हस्बैंड ने एक जगह भी बताई कि वहाँ से मिलते हैं। यानी हस्बैंड 1-1.5 महीना जो बर्लिन रहे वो उन्होंने अच्छी तरह बर्लिन एक्सप्लोर कर लिया था। जब जॉब के साथ वो अच्छा अपना टाइम निकाल लेते थे बर्लिन को एक्सप्लोर करने के लिए भी। चपली कबाब तो नहीं मिले और वो सेटल हो जाती हैं काबली पुलाव पर। ये एंटी क्लाइमैक्टिक एंड व्लॉग के फोकल पॉइंट की कमजोरी दिखाता है। जिसका टारगेट चपली कबाब था उसको पुलाव पर ख़त्म कर दिया गया। इट्स अ मेटाफर फॉर द होल व्लॉग, हाई एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू अनफोकस्ड शॉपिंग। व्लॉग का एंड बड़ी जल्दबाजी में किया जाता है। मोहतरमा कहती हैं मैंने आपके कहने पर व्लॉग लंबा शेयर किया तो आपने ज़रूर लाइक करना है। यह डायरेक्ट अपील और लेंथ की जस्टिफिकेशन मोहतरमा की इनसिक्योरिटी को जाहिर करती है। क्वालिटी पर तवज्जो देने की बजाय वो सिर्फ लेंथ को अच्छाई का मयार मान रही हैं। मेरा ख्याल है लेंथ नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए। 20 मिनट का गैर ज़रूरी ड्रामा, अधूरी शॉपिंग और शादी वाले ब्लैंकेट पर ओवर एक्टिंग देखकर लोगों को उनसे ज़्यादा थकन हो गई। व्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कन्फ्यूजन नहीं। इतनी बड़ी जगह से फिर की आई बातें इतनी बड़ी करती हैं। हर चीज़ को देखकर कहती हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वापसी पर सब्जी वाली बास्केट को देखकर भी वो ये कहना नहीं भूली मैंने ये भी लेनी है लेकिन जगह नहीं है। और घर आके उन्होंने दिखाया क्या, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल, बेसन और कुछ मसाले। देखने वाले समझ रहे हैं, देखने वालों को अब समझ आती है कि असल में क्या दिखाया जा रहा है। ये आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना नहीं दिखाया, ये एक ऐसी जगह को दिखाया गया है जिसको ना भी दिखाया जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लोग अगर कंबल, ग्लास, डिश, सब्जी की टोकरी, मसाले ना भी देखते तो उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन अगर कुछ लोगों ने कोई सेंसिबल सवाल पूछे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में स्क्रीन पर लगाया था, उस तरह के सवालों के जवाब दें। जिस तरह लोगों ने ये पूछा है कि आपके अपार्टमेंट का रेंट कितना है और बाकी सारा उसके मामलात, वो लोगों को एक अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश करें। घर इतनी प्राइम लोकेशन पे लिया है, लेकिन उस प्राइम लोकेशन पे कैमरा सिर्फ ऊपर ही रहता है, जिससे ऑटम ट्रीज नज़र आते हैं, पत्ते गिरते हुए नज़र आते हैं, बारिश होती हुई नज़र आती है। कैमरा नीचे नहीं जाता क्योंकि प्राइवेसी की वजह से वो नहीं दिखा सकती। ऐसी कौन सी प्राइवेसी है खिड़की के बाहर जो वो अपने व्लॉग्स में शामिल नहीं कर सकती।
टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।